السلام علیکم. پروگرام آن دا فرنٹ کے ساتھ میں ہوں رحمان اظہر. ملک میں سیاسی جوڑ توڑ کا ماحول ہے. ایک جانب تو تحریک انصاف اپنے آزادی مارچ کی تیاری کر رہی ہے، دوسری جانب حکومت بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے. تحریک انصاف نے اپنی ہم خیال سیاسی جماعتوں کو اس مارچ میں شرکت کی دعوت دے دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں میاں نواز شریف پر تنقید کی، وہاں ایسے اشارے بھی دیے کہ تحریک انصاف کی اس پیشکش پر غور ہو سکتا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنے والے ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سینٹ کے انتخابات سے فرار چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں جب ایک جانب تو آپریشن ضرب ازد جاری ہے، دوسری جانب 9 لاکھ متاثرین شمال وزیرستان ہیں، اور تو اور دہشت گردوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم کے گھر کو نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی. سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے پاس، حکومت کے پاس اس سارے بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے؟ دوسرا سوال کہ کیا تحریک انصاف کوئی گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے؟ اور تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ سیاسی بے یقینی کی صورتحال میں کیا ملک اس تمام تر احتجاجی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں، جبکہ آپریشن جاری ہے اور یہ لڑائی ہمارے شہروں میں لڑی جا رہی ہے. میں آج انہی نکات پر بات کروں گا. اپنا پینل انٹروڈیوس کرا دوں. مراد سعید MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. جان اچکزئی یہ ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، اور میاں جاوید لطیف ممبر قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، یہ بھی ہمیں جوائن کریں. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مراد، پہلے میں آپ کی جانب آتا ہوں. تحریک انصاف کی جو پیشکش ہے، کیا مقصد ہے اس پیشکش کا کہ ہم خیال جماعتیں میں ان کے ساتھ اس مارچ میں شامل ہوں؟ کیا کوئی گرینڈ الائنس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان کے پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ تمام پولیٹیکل فورسز جتنے ہیں، تمام پولیٹیکل جماعتیں، وہ سب کہہ رہی ہیں کہ 11 مئی کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اب جب دھاندلی ہوئی تو کیا یہ تقاضا کرنا، یہ ڈیمانڈ کرنا کہ 11 مئی کے الیکشن میں جو لوگ دھاندلی میں ملوث تھے ان کا احتساب ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ الیکٹورل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شفاف انتخابی عمل ہم کریں اور ایک شفاف انتخابات منعقد کریں، کیونکہ ہمارا آئین پاکستان بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کرائیں. تو یہ بالکل آئینی اور جمہوری مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے دیکھیں مراد، لوگ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، دیکھیں اکٹھا کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں رحمان، آپ کو جمہوریت اور آپ کو قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس 4 رستے تھے. پارلیمنٹ ہم جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، ٹریبیونل جاتے ہیں. ٹریبیونل کو قانونی طور پہ 4 مہینے میں اپنے فیصلے کرنے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیے. اور اسی وقت جب الیکشن کمیشن، ٹریبیونل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف نہیں ملتا تو ہم نے 11 مئی کے الیکشن کے فوری بعد اسی ہفتے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں سال کے اندر انصاف نہیں ملا تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. معاملات تو عدالتوں میں ہیں مراد سے، سب معاملات تو بھی عدالتوں میں ہیں. دیکھیں رحمان، آپ بات سمجھ نہیں رہے. میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ قانونی آپ کے پاس ٹائم تھا 120 دن کا. ٹریبیونل کے پاس قانونی جو وقت ہوتا ہے وہ 4 مہینے میں ان کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیصلے نہیں کیے، تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. اور اس کے ساتھ رحمان، آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم 4 حقوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ان کو پتا ہے، PML ان کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. تو اسٹے آرڈر کس مقصد سے؟ ہم نے بہت ساری شواہد آپ کے سامنے پیش کیے، میڈیا کے سامنے پیش کیے. NA 256 آپ کے سامنے ہے، NA 118 جہاں پہ 75,000 ووٹ نان ویریفائڈ ثابت ہوئی آپ کے سامنے ہے، NA 68 سرگودا جہاں پہ ٹوٹل ووٹ کی تعداد 1500 ہوتی ہے. وہ حلقوں کا معلوم ہے، جن حلقوں کے حوالے سے بات کریں. ایسے چلو مجھے جان اچکزئی صاحب سے پوچھنے دیں. جان اچکزئی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ملک ایسے وقت میں اس طرح کی سیاست کا، اس طرح کے لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے جیسا کہ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جمہوری اصول کا تعلق ہے تو یہ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اسی جمہوری اصول کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ ریسٹرین دکھائے. جب آپ حکومتی پارٹی ہیں، ایک صوبے میں آپ کی ایک صوبائی حکومت ہے، وہ بھی احتجاج پہ نکلی ہے. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ بھی سڑکوں پہ حل ہو رہا ہے. 4 حلقوں کا حلقہ ہے، وہ بھی سڑکوں پہ حل ہو رہا ہے. تو اگر ہم ہماری کوئی پرائرٹی ہے، اس وقت پرائرٹی سب کو معلوم ہے. آدھا گھر ہمارا جل رہا ہے اور ہم جو ہے یہاں پہ میوزیکل چیئر چینج کر رہے ہیں ٹائٹینک پہ. خدا نخواستہ جو ہے اگر اس سے ایک ایسی صورتحال بنتی ہے
جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کنٹرول میں نہیں رہتا, پی ٹی آئی کے لیڈر کے کنٹرول میں نہیں رہتا, تو بینیفیشری پی ٹی آئی نہیں ہوگی. بڑے بڑے مسائل ہیں. میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, آپریشن زربیز چل رہا ہے, 9 لاکھ لوگ بے گھر ہیں اور خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. ایسے حالات میں لانگ مارچ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب حکومتی پارٹیاں ہیں, ہمارے صوبوں میں حکومتیں ہیں, مرکز میں حکومتیں, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو 100% اپوزیشن میں ہو. تو یہاں پہ ہمارے وسائل اور انرجی اور فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم لانگ مارچ کے لیے وسائل استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے جو پریسنگ ایشوز ہیں وہ رہ جائیں گے. اگر حکومتی توجہ جو ہے اس مارچ کو کنٹین کرنے کے لیے, تو حکومتی وسائل بھی یہاں پہ جو ہے خرچ ہوں گے. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک ایسے اسٹریٹجی کے لیے جس کا ابھی تک جو ہے 13 مہینے کے بعد سسٹم کے بینیفیشری کے طور پر پی ٹی آئی ایمرج ہوئی ہے, اور اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ, جمہوری اصولوں کے ساتھ, شفافیت کے ساتھ, 13 مہینے کے بعد اب ایسے وقت میں جب ایک نیشنل ایمرجنسی ہر طرف ہمیں نظر دکھائی دے رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گنتی کا مطالبہ اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, مطالبہ کون سا جائز ہے؟ 4 حلقوں کا, تمام 2013 کے انتخابات کا, نجم سیٹھی کو ہٹانے کا, جیو کو ختم کرنے کا, چیف جسٹس افتخار حسین سب ملے ہوئے ان کو ختم کرنے کا. یہ تو یو ٹرن کی سیاست ہے. مطالبے کل تک سارے اتحادی جو ان کے خلاف تھے, آج ان کے دوست ہیں, وہ سب ریہیبلیٹیٹ ہو گئے, تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی کلین چٹ مل گئی کہ ان کی زبردست حکومت تھی پچھلے 5 سال. ٹھیک ہے, اچھا میں شرمیلا اب آپ کی ٹیک چاہتا ہوں. آپ کو بھی دعوت دی ہے, آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو بیان دیا, پھر آج شرجیل میمن صاحب نے بھی جو بیان دیا, نواز شریف لگتا ہے نشانے پر ہیں. آپ ایسی کسی پیشکش پر غور کر سکتے ہیں؟ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا حصہ بننے کی پیشکش اگر آپ کو کی گئی؟ جی شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ایک خواہش ہے اور جو کہ جینوئن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ 4 حلقوں میں اگر وہ ویریفیکیشن چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. 1 سال سے زائد گزر گیا ہے اور 4 حلقوں کے پیچھے ہم نے اتنی زیادہ گفتگو سنی ہے, اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد مختلف شہروں کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. اور اب جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے 14 اگست کو, تو ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ایسے حالات میں جہاں پر نارتھ وزیرستان کے اندر آپ کی فوج دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اصولی طور پہ تو آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں نا. دیکھیے, اصولی طور پہ ہم بالکل ان سے ان کے ساتھ تحریک میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے اگر وہ نکلتے ہیں؟ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی پٹری جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے, اور آہستہ آہستہ یہی جمہوریت مستحکم ہوتی جائے گی. ایک جمہوری گورنمنٹ سے دوسری جمہوری گورنمنٹ کو اقتدار منتقل ہوا اور اسی طریقے سے چلنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت نے ایز یوزول ماضی کی طرح ہر ایشو کو مس ہینڈل کیا ہے, چاہے وہ طاہر القادری صاحب کی واپسی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہوں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں, ہر چیز کو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. یہاں تک کہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو پیسے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مانگ رہے ہیں وہ رو کے ان کو نہیں دیے جا رہے. اسی طریقے سے تھر پارکر کے اندر جو پرائم منسٹر وعدہ کر کے گئے تھے وہ پیسے نہیں مل رہے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, صرف پنجاب کے نہیں ہیں. پنجاب کی اسکیمز کو پیسے مل جاتے ہیں, پنجاب کے اندر ہر چیز صحیح نظر آتی ہے, پنجاب کی میٹرو بس کو مل جاتے ہیں, فیروزپور روڈ کو 70 ارب روپے مل جاتے ہیں. دیکھیے, یہ انکلوسو پالیٹکس کرنی چاہیے میاں صاحب کو. مجھے اس کا جواب لینے دیں میاں جاوید لطیف صاحب. ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب, یہ تنقید ہوتی ہے مسلم لیگ نون پہ کہ پنجاب پہ بہت زیادہ فوکس ہے, اور پھر دوسرا جو شرمیلا نے نقطہ اٹھایا کہ بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جن کو مس ہینڈل کیا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ رحمان, مجھے آپ 2 منٹ دیں گے, میں 2 بھائیوں کی اور بہن کا جواب بیان دے لوں. جی. رحمان, بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے بات درست کہی کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے پارلیمنٹ میں جو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا حصہ نہ ہو. جو بات شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے, تو میں ان کی خدمت میں صرف یہی گزارش کروں گا, بلکہ تمام پالیٹیشین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاست دانوں کو سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی. اور 1970 میں جو کچھ ہم نے کھویا
ضد کی وجہ سے 40% نمائندگی رکھنے والی جماعت جو تھی وہ بضد تھی کہ حکومت ہم نے بنانا ہے، اور اس وقت کی جو قوتیں تھیں، اس وقت کی جو فورسز تھیں، ان کا جھکاؤ بھی 40% نمائندگی رکھنے والی جماعت کی طرف سے۔ احتجاج کرنا ان کا جمہوری رحمان ایک سیکنڈ، رحمان اب ان کی بات آپ نے سنی، مجھے بھی سنے، مجھے جواب دے لینے دیں۔ پورا موقع مل رہا ہے، مگر میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ احتجاج کرنا ان کا حق ہے نا، آپ نے بھی تو کیا تھا جب لانگ مارچ نکلا تھا، تو اس وقت بھی تو آپ نے بھی تو لانگ مارچ۔ پہلے مجھے بات کر لینے دیں، میں اس پہ آتا ہوں رحمان، مجھے یہ بتائیں کہ 16 دسمبر 1970 کا ضد کی وجہ سے سانحہ پیش آیا، اور اس کے بعد بچے کھچے پاکستان میں بھی 1977 ہو یا 85 ہو، 88 ہو، 90 ہو، 93 ہو، 97 ہو، 2002 ہو، 2008 یا 2013، اب ان کا جو جتنے انتخابات ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کس الیکشن کو کس سیاستدان نے، ہارنے والے نے کھلے دل سے تسلیم کیا ہو؟ اور 2013 کے جو انتخابات ہیں یہ آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوئے، اور جو 2002 کے انتخابات یا 2008 کے انتخابات ہوئے ہیں وہ پرویز مشرف نے الیکشن کروائے، ان کو تو قبول کیا جاتا ہے۔ جو زرداری صاحب 2013 میں انتخابات کروا رہے ہیں اس پر آپ مختلف قسم کی دھاندلی یا الزامات کی بات کرتے ہیں، اب موازنہ کریں ان سے۔ لیکن میں یہ گزارش کر دوں، احتجاج کرنا ہر جمہوری دور میں جمہوری جماعت کا حق ہے۔ ہم نے بھی احتجاج کیا 2008 میں، 2008 سے 2013 تک ہم کرپشن کے خلاف، ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف، ہم دیگر بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے، مگر ایک حدود کو تجاوز نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم نے یہ نہیں کہا رحمان اس طرح نہیں جی مختصر بات کا جواب نہیں، ایک رحمان ایک جملہ اور کہہ لیں دیں، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور 2008 سے 2013 تک کیا ہمیں مختلف قوتوں نے ہمیں بات چیت کے لیے، ہمیں حلوے کھیرے کھلانے کے لیے بلایا نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا مراد صاحب یہ جو آج ہو رہا ہے، آج کھیرے حلوے جہاں سے آ رہے ہیں بیٹھ کے بات تو کریں کم از کم، مگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو اسلام آباد جاؤں گا، بات نہیں ہوگی، بات ہم نے جتنی کرنی تھی وہ کر لی، اس پر آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے رحمان، میں نے آغاز میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جو قانونی اور آئینی رستے تھے ہم نے اختیار کر لے، اور ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب تک الیکٹورل کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں آئیں گے، جب تک دھاندلی کا احتساب نہیں ہوگا، تو آپ کی ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہو سکتی۔ ہم جمہوریت کے استحکام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس لیے تحریک انصاف الیکٹورل ریفارمز اور 11 مئی کے دھاندلی کا احتساب چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں رحمان کہ جب الیکٹورل کرپشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح بادشاہت جنم لیتی ہے، جس طرح کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہت کس انداز سے کہ اپنی شہزادی کی اشتہاری مہم 14-15 کروڑ روپے وہ صرف پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم جو ہے وہ صرف تشہیری مہم پہ خرچ کرنے ہیں اپنی شہزادی کے لیے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ہے حمزہ شہباز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ رویوں کی تبدیلی کی جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ رویوں میں دیکھیے اکھاڑ کے رکھ دیں، پورا سسٹم بدل کے رکھ دیں، اس سے جمہوریت کو استحکام کیسے ملے گا؟ رحمان، میں نے آپ کو آغاز میں جو پہلا جملہ بولا تھا، اپنی دوسری جو میری باری ہے، میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ آپ کی ڈیموکریسی کس طرح اسٹرینتھن ہوگی جب آپ الیکٹورل ریفارمز لے کے آؤ گے کہ کوئی گلا شکوہ نہ کرے۔ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 50 کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن کوئی گلا شکوہ نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے الیکٹورل ریفارمز میں بایو میٹرک سسٹم کی بات کی ہے، ہم نے اپنے الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کی بات کی ہے، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آرؤز الیکشن کمیشن کے ماتحت کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو، اور جب رویوں میں تبدیلی نہیں آتی، آپ نے دیکھا بادشاہت جنم لیتی ہے اس سے، اور بادشاہت کی مثال نہیں ہوتا، حکومت نہیں مانتی، تو پھر کیا کریں گے؟ خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ کیا مطالبہ ہوگا؟ دیکھیں رحمان، میں جو بات کر رہا تھا میں آگے بڑھاؤں کہ میں نے بادشاہت کا ذکر کیا تو ثانیہ لاہور آپ کے سامنے ہے کہ مطلب جمہوریت میں اس قسم کے رویے نہیں ہوتے۔ میں جاوید لطیف کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، ایک جمہوری سوچ رکھنا ہوگی، اور جمہوری سوچ کے اور اس کے لیے پارلیمنٹ کو ہم نے ایک عزت دینی ہوگی، وقار دینی ہوگی، جو کہ یہ نہیں دے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پرائم منسٹر صاحب نہیں آتی، شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی کا رخ نہیں کرتے، وہاں سے ہم بل لے کے آتے ہیں۔ عمران صاحب
اس کا فورم ہے اسمبلی فورم ہے، ڈی چوک نہیں ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر بات کریں. رحمان میں بات کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ جواب دیجیے. میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات آپ کی جانب آؤں گا. یہ بڑا ویلڈ نکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ بات کریں. وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ اصلاحاتی کمیٹی بنے گی. میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. مطلب میں پہلے جملے میں جو کچھ بول چکا ہوں یہ سارے سوال اس کے ارد گرد گھومیں گے. میں نے کہا کہ 4 رستے ہم نے اختیار کیے: پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور ٹریبیونل. اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ہم 2 بل لے کے آئے الیکٹورل ریفارمز کے لیے. جب پارلیمنٹ میں یہ کمیٹی بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے یہ الیکٹورل ریفارم لانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کمیٹی میں ہم نے نمائندگی دے دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 11 مئی کے الیکشن کا احتساب بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جن لوگوں کو تمغے پہنائے جا رہے ہیں، جو اس دھاندلی میں ملوث تھے، جنہوں نے پاکستان کی عوام کی امیدوں کا اور ان کے ووٹ کا استحصال کیا ہے، وہ لوگ احتساب ہونا چاہیے. جانب چکزئی صاحب کو نقطہ لینے دیں. جی جانب چکزئی صاحب. میں رحمان آزاد صاحب، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ شرمیلا فاروقی نے یہ بات کی کہ پی ایم ایل نون کی حکومت نے جو ہے بہت سے ایریاز میں انڈر پرفارم کیا، لیکن یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کشمیر اور دوسرے علاقوں سے جو آئی ڈی پیز ہے انہیں مس ہینڈل کیا، انہیں واپس بھیجا اپنے علاقوں میں. اگرچہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سندھ محاذ اور جو دوسرے لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی موقف کا. لیکن اس سے اب ایک تاثر جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کو ویزوں کی ضرورت ہے اگر آئی ڈی پیز وہاں پہ آئیں گے. میرے خیال میں سندھ حکومت سب سے زیادہ پیش تھی وہاں پہ آپریشن کی، اور اب قربانی کے حوالے سے یہ جو پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اب انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ کیا وہ آئی ڈی پیز پاکستانی نہیں ہے، کیا ان کا حق ہے کراچی میں نہ آنے کا، کیا ان کا حق ہے سندھ کے دوسرے علاقوں میں جبکہ وہ دوسرے علاقے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح کچھ شکایات جو ہے پنجاب کی پولیس جو بارڈر پولیس ہے اس حوالے سے بھی آئی ہیں، تو یہ وہاں پہ فلٹر ہو رہی ہے اور ایک میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقے آپ کے لیے بند ہیں، آپ دوسرے کیٹیگری کے سٹیزن ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک ایسا بحران ہے جو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. رحمان صاحب، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ سندھ حکومت نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم متاثرین کو سندھ نہیں آنے دیں گے، بلکہ سوات کے آپریشن کے وقت جب پنجاب نے اپنے بارڈر سیل کر دیے تھے تو اس وقت خیبر پختونخوا اور سندھ نے سارا یہ ذمہ داری اٹھائی تھی اور بہت بخوبی اٹھائی. آج بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس جو متاثرین آ رہے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے. ہاں، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہم بہت اسٹرکٹ ویریفیکیشن کر رہے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحب، ایسی خبریں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پولیس کے حوالے بھی کیا گیا تھا، بلکہ نہیں. دیکھیے، نہیں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم بالکل ویریفیکیشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ متاثرین کی آڑ میں دہشت گرد گھسائیں. سوات کے ٹائم پہ یہ ایشو سندھ کو آئے جس سے سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خاصی متاثر ہوئی. اس دفعہ ہم نے مزید اس میں جو ہے بہتر اقدامات اٹھائے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں سندھ کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں کیوں آنے دیا جاتا ہے، پنجاب تو نہیں آنے دیتا ہے. تو پنجاب کے اوپر تو پچھلی دفعہ بھی کوئی بات نہیں. میں آئی ڈی پیز والے معاملے پہ اور بھی بات کروں گا. سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، پنجاب کا وزیر اعظم ہے اور پنجاب میں وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا. شرمیلا فاروقی صاحب، آئی ڈی پیز کے معاملے پہ اور بھی کچھ سوالات ہیں آپ سے پوچھوں گا. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام آن دا فرنٹ میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. تحریک انصاف کا آزادی مارچ اور اس پر ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. مراد سعید صاحب، ایک سوال جو کہ یہاں پر اٹھتا ہے اور شرمیلا نے بھی جس حوالے سے بات کی ذکر ہو رہا تھا آئی ڈی پیز کا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کی جماعت کو زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے، زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ آئی ڈی پیز پر دینی چاہیے بجائے اس کے کہ لانگ مارچ کرے، احتجاجی سیاست کرے؟ دیکھیے رحمان، مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا کہ آئی ڈی پیز کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑا سا میں بریف کر لوں اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ ہیومینٹیرین ایشو ہے، اس کے اوپر کسی نے سیاست نہیں کرنی. یہ ہمارا اخلاقی، یہ ملک کا ہمارے شہری اور ہمارا فرض بنتا ہے. ابھی تک خیبر پختونخوا کی حکومت نے پر فیملی جو ہے 8,000 روپے جو ہے وہ پر فیملی دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈی جی PDA میں ہیں ان کو وہاں پہ بنو میں مختلف انہوں نے کیمپ بنائی ہیں، کمپلینٹ سیل بنائی ہیں،
ہیں 3-4 جگہوں پہ ہم نے وہ جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں وہ بنا دیے ہیں. ہماری جو علی امین خان گنڈاپور جو وہاں پہ ہمارے منسٹر بھی ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے اور یہ ذمہ داریاں نبھائے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان فاؤنڈیشن وہاں پہ کام کر رہا ہے. تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے MPs MNs ان کی جو ساؤتھ ریجن کے جتنے ہیں 7 اضلاع بنتے ہیں ساؤتھ ریجن کے, ان کی ذمہ داریاں دی گئی ہے. ہماری جو ورکرز ہیں ان کو اپنے گھروں میں بھی جگہ دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمان ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے, جس طرح شرمیلا نے بھی کہا, ہم اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے اور بنو کی آبادی. میرا سوال سمجھیے, وہ جو تمام وسائل, تمام ہیومن ریسورس جس کی آپ بات کریں, اب اس کی توجہ اس لانگ مارچ کی طرف نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں رحمان, تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے. پورے ملک میں ان کی نمائندگی ہے, وہاں پہ ان کے ورکرز ہیں, ان کی تنظیمیں ہیں, اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا سے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندگان ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل صحیح طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں, اور ان کا فرض بنتا ہے کیونکہ انہی لوگوں کے پاس انہوں نے پھر سے جانا ہے. اور ایک رحمان میں ایک بات ایڈ کروں, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بنو کی آبادی 10 لاکھ تھی. 10 لاکھ آبادی کے ایک ضلع میں جب مزید 10 لاکھ لوگ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بنیادی سہولیات ہوتی ہے, ان کو ایمرجنسی بنیادوں پہ پرووائڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک ہاسپٹل عمران خان فاؤنڈیشن نے بھی بنا دیا. وہاں پہ جو PDM ہے ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, وہ بھی بالکل ایکٹیو ہے. تحریک انصاف کی ورکر بھی ایکٹیو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرمیلا نے جو بات کی تھی, جو ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے جو اماؤنٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا. اچھا, جہاں تک آپ یہ مراد تھے اس کی آپ نے بات سنی, لگتا ہے اقدامات کافی ہیں IDPs کے لیے. جو بھی تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں اقدامات کر رہی ہے وہ کافی ہیں IDPs کے لیے؟ دیکھیے, میں یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا. تمام حکومتیں جو ان کے ادارے ہیں وہ انڈر پرفارم کر رہی ہیں. میں ان انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا جو وہاں پہ ابھی اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج سے نمٹازمہ ہے. وفاقی حکومت بھی بالکل شامل ہے. وہاں پہ جو ابھی تک پیسے جو سب نے وعدہ کیے وہ ابھی تک نہیں پہنچے, 12,000 کے قریب, جبکہ 40,000 تک وعدہ کیا گیا. مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, وسائل بہت ہے لیکن تقسیم کا مسئلہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب حکومتیں انڈر پرفارم کر رہی ہیں اس حوالے سے, تو ان کی پہلی ترجیح جو ہے ہم سب کے سامنے کیا ہونی چاہیے. اب جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ دھرنے میں وہاں پہ بیٹھ کے اور تقریر کرتے ہیں کہ 14 مارچ کو ہم سب اسلام آباد آئیں گے, تو اس سے کیا تاثرہ ملتا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ انڈر پرفارم کر رہی ہے؟ دیکھیے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شکایت خود ان کو بھی ہے, یہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں اپنے پرفارمنس سے. اگر یہ کہیں تو مراد سعید صاحب میرے بھائی ہیں, وہ مجھے بتائیں کہ ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. جو حکومت ہم کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ تمام ادارے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک بڑے چیلنج سے نبردآزما ہیں, اسی لیے تو شکایتیں آ رہی ہیں. لیکن اب چونکہ یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے, شکایتیں رہیں گی. ہم نے اس شکایتوں کا ازالہ کرنا ہے, وہ اس وقت ہوگا جب ہماری تمام انرجی, پولیٹیکل کیپٹل, ہمارا فوکس, چاہے وہ اسٹیٹ ادارے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہیں, چاہے حکومتیں, وہ اس مسئلے پہ متمرکز ہو. اور ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنا بڑا کرائسس ہے. ٹھیک ہے مراد صاحب, آپ اپنا پوائنٹ دیجئے, پھر مجھے میاں جاوید صاحب سے بات. جی دیکھیں, رحمان مانی سے عرض کیا کہ جو ہم مختلف بنیادوں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہم نے 8,000 پر فیملی کا وعدہ کیا, ہم دے چکے ہیں. وفاق نے 45,000 پر فیملی کا وعدہ کیا, ابھی تک ان کو نہیں ملے. وفاق نے پیسوں کا وعدہ کیا تھا, وہ ابھی تک نہیں ملا. ہم نے اسپتال کی جو سچویشن ہے ان کو بہتر کرنے کے, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان فاؤنڈیشن نے بھی وہاں پہ ایک اسپتال بنا دیا. ہم وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی رہائش کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے وہ ہم نے پوری کر دیا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ورکر بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن وفاق سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے رحمان, جب تک وہ نہیں ملے گا, جب تک یہ اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, اپنے شہروں کو اپنا نہیں کہیں گے, جس طرح کی پنجاب کے دروازے بند کر دیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. میاں جاوید صاحب, کیا وجہ ہے وفاق پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ یہ شکایتیں بار بار آ رہی ہیں, اور خاص کر جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت, اس نے تو بارہا کہا ہے کہ وفاق کم سے کم مالی امداد تو کرے ہماری. نہیں رحمان, بات یہ درست ہے کہ مالی مشکلات بھی ہیں اور وہاں مشکلات آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اندازہ تھا کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ آئیں گے, اب 25 لاکھ کے قریب جو نقل مکانی کر کے لوگ آ چکے ہیں. یہ باتیں درست ہیں کہ وہاں مشکلات ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہے. مراد صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا, مراد صاحب ایک سیکنڈ, مراد کیا فکر ہے؟ مراد صاحب کیا فکر ہے؟ جو 10 لاکھ تک رجسٹر بلوچستان سے آ چکے. نہیں,
میں کلیئر کر رہا ہوں جاوید صاحب، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا، میں جاوید صاحب انہوں نے صرف کلیریفیکیشن دی جو آپ نے 25 لاکھ والی بات کی، 10 لاکھ نارکوٹکستان سے آ چکے ہیں، باقی 15-20 لاکھ جو ہے وہ باجوڑ اور خیبر ایجنسی کے IDPs پہلے سے پشاور میں موجود ہے، وہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے جی میاں صاحب. اب امراض صاحب اسی طرح بات کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم اپنے تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کر چکے ہیں IDPs کے لیے، یہ اسی طرح وعدے انہوں نے پورے کیے ہیں جس طرح انتخابات میں انہوں نے کیے تھے. لیکن رحمان، میں ایک بار جو دھاندلی کا ایشو آتا ہے، بار جو 14 اگست کی بات کی جا رہی ہے، میں جو 2 جملے اس کے حوالے سے کہہ لینے دیں کیونکہ میری باری نہیں آئی، اس سے پہلے آپ ان کو سن چکے ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں انتخابی اصلاحات کی، یہ بات درست ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ جو 1 سال کے اندر اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں ان کے ممبر کی تعداد بھی کم تھی، مگر انہوں نے ضد کی PTI نے کہ ہمارے 3 ممبر لیے جائیں، وہ بھی آ گئے. میں گزارش کروں گا کہ اصلاحات کی اگر بات ہوگی تو وہ کسی طور پر بھی ڈی چوک میں نہیں حل ہوگا، وہ اسمبلی کے فورم پر ہی حل ہوگا. آپ نے وعدوں کی بات کی، باتیں تو آپ کی جماعت نے بہت کیے تھے، لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، اس کا کیا بنا؟ میں آتا ہوں، اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے وہ بھی میں کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے بات بتا دیں رحمان کہ 2002 میں سونامی صاحب جو 2002 کی اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور انقلابی جو مصطفی انقلاب کی بات کرتے تھے اور اس کے بعد پرویزی انقلاب لے آئے طاہر القادری صاحب، وہ بھی 2002 کی اسمبلی کا ممبر تھے. اس وقت انہوں نے کوئی انتخابی اصلاحات کی بات نہیں کی. پرویز مشرف کے کروائے ہوئے انتخابات 2002 کے ہوں یا 2008 کے ہوں وہ ان کو قبول ہے. زرداری صاحب کے جو کروائے گئے انتخابات ہیں وہ شاید شرمیلا صاحبہ کو بھی قبول نہیں ہے، وہ ان کو پرویز مشرف کو قبول کرتے رہے. اب بات کرتے ہیں کہ ان کو، مجھے تو اچھا لگا کہ تعریف ہو رہی ہے. میں آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بھی تعریف ہو رہی ہے، طاہر القادری کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی آج تعریف ہو رہی ہے. اگر مراز صاحب ان کی تعریف ہو رہی ہے تو خدا کے لیے زرداری صاحب کے کرائے انتخابات بھی قبول کر لیں، پھر اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ اچھا رحمان صاحب دلیل سے بات کریے، اگر اس کا سوال تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایک پوائنٹ ہے شرمیلا، میں چاہتا ہوں ابھی میاں جاوید صاحب نے بات کی، مسئلہ ہے کہ 14 اگست کا جو آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہی IDPs کے لیے بھائی کچھ کریں. آپ جو سیر سپاٹا کرنے گئے ہیں باہر، وہاں چندہ اکٹھا کریں 14 اگست کے لیے، وہ پیسہ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے خرچ کریں. یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ پنجاب کے دروازے کیوں نہیں کھول رہے؟ دیکھیں پنجاب کے دروازے کھول دیں، لوگوں کی امداد کرتے ہیں، وہ آپ کے شہری ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں جا کے چیک بھی تقسیم کیے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں جا کر. میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے عمران، یہ مناسب نہیں ہے آپ اس طرح شور کرتے ہو یار. میں اگلے کی بھی بات سن لیا کروں، میں نے بڑے حوصلے سے آپ کی بات سنی. صاحب دلیل سے بات کریں یار، بڑے بزرگ انسان ہیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں غلط بات کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، لیکن میری باری کا انتظار سن لیں مجھے، اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کریں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، کی عادت ہو گئی ہے آپ لوگوں کو، چلیں یہ آپ کو بولنے کی عادت ہو گئی ہے، یہی آپ کو سکھایا ہے عمران خان نے. جتنے آپ کے 3-4 لوگ آتے ہیں، یہ 3-4 لوگ اسی طرح ٹرین کیے ہوئے ہیں کہ دوسرے کی بات نہیں سننی، بس رولا ڈالنا ہے تاکہ 14 اگست کا اصل نقل شامل ہو جائے. لیکن رحمان ایک بات مجھے اصل بات، چلیں ان کا بھی جواب لے لینا. وہ IDPs کی بات کریں پنجاب والے، تو آپ جواب دے دیجئے میاں صاحب، آپ بتائیں کہ IDPs کے لیے پنجاب حکومت کیا کرے. IDPs جو ہیں، IDPs جو میاں والی میں آئے، IDPs سرگودا میں آئے، IDPs پنجاب کے دوسرے اضلاع میں جہاں آئے ہیں، بالکل ان کو یہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، نقل مکانی کرنے والے پاکستانی قوم کے محسن ہیں، ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہے. وفاق بھی، پنجابی، آپ کا جواب آ گیا. شرمیلا مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے، عمران خان والی بھی بات ہوئی، آپ کی جماعت کو کہا جاتا تھا یہ مسلم لیگ نون کی انشورنس پالیسی ہے، ابھی کیا ایسے حالات بدلے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو مفاہمتی سیاست ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے رحمان صاحب کہ ہماری پالیسی آج بھی ریکنسیلیشن کی ہے، مفاہمت کی ہے، اور یہ مفاہمت کا ہی نتیجہ تھا کہ ہم میاں سعد کا اس جمہوری عمل کے اندر بھی ساتھ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے.
ہم کسی لانگ مارچ کا حصہ بننے نہیں جا رہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں گے تو اس کا واحد پلیٹ فارم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. وہاں پر آپ الیکٹورل ریفارمز ایک کمیٹی بنائیں, اصلاحاتی مگر شرمیلا صاحب بڑی دیر سے عمران خان کے, مجھے ایک چھوٹا سا میرا نقطہ لے لیجئے, وہ آپ جواب میں شامل کریں. دیکھیں بڑی دیر سے عمران خان کا مطالبہ تھا, مگر یہ ٹائمنگ جو ہے جب تحریک انصاف نے آزادی مارچ کی کال دی, ایسے میں آصف علی زرداری صاحب کا بیان, گیلانی صاحب کا بیان, یہ تمام سلسلے کیا ہیں؟ یہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر چینجز آ رہی؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے, جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وقت سے یہ مفاہمت کی پالیسی کے اوپر آصف علی زرداری صاحب گامزن ہے. آج جاوید عطیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے کرائے ہوئے الیکشن. میرے بھائی, آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ سے تو یہ توقع نہیں رکھ سکتی تھی. ہاں, پی ٹی آئی کا کوئی بچہ یہ بات کرتا تو ہو سکتا تھا. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا. آصف زرداری نے الیکشن نہیں کرائے. ہاں, آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے. تیسری بار وزیر اعظم بننے کا جو بین تھا, یہ آصف علی زرداری کی مہربانی تھی جو ہٹا ہے. یہ 19ویں 20ویں ترمیم جو ہے, جس میں جو سن لینا میرے بھائی, تھوڑا حوصلہ رکھیں جب عورت بات کر رہی ہوتی ہے. یہ 19ویں 20ویں ترمیم جو ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت تھی. شرمیلا, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, مجھے بریک لینی ہے, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, بریک لینے دیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. لیکن ان کے جو 4 حلقوں کے مطالبات ہیں ان کو حل کر لیں. کیا مسئلہ ہے, اتنا بڑا کیوں انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, اسی کا جواب لیتے ہیں. پروگرام آن دا فرنٹ میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید. ملک کی سیاست پر بات ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابی جانچ پڑتال کا جو عمل ہے اسے کترا رہی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت اپنے موقف میں لچک دکھانے کی ضرورت ہے؟ اگر انتخابی حلقوں کی جانچ پڑتال ہو جائے کیا ہوگا اس سے؟ ان کا حق ہے. رحمان, بات یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میری بہن ہے شرمیلا اور چھوٹے بھائی ہیں رحمان, یہ کیونکہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کا ایک موقف ہو گیا ہے, تو میری ان سے گزارش ہوگی. میں تو بات کر رہا تھا کہ پرویز مشرف نے انتخابات کرائے اور یہ زرداری صاحب نے انتخابات کرائے. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ انتخابات نہیں کروائے, یہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کروائے. میں نے اسی بات کو مان لیا کہ یہ انتخابات الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں, اور اسی الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں جس کو تجویز کیا تھا عمران خان صاحب نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے کہاں سے دھاندلی کر دی بھائی؟ اگر الیکشن کمیشن نے انتخابات کروائے ہیں تو اگر اس میں کچھ سکم رہ گیا ہے, اگر کسی جگہ پر کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے تو اسمبلی فورم پر بیٹھ کر یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا الزام جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر دینا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں. اور میں نے جو اپنی گفتگو کے آغاز میں جج بدل دیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رحمان, بات یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ روش, یہ رویے بدلیں خدا کے لیے جو 1970 میں تھے, کہ اقلیت جو تھی, جس کی اکثریت نہیں تھی, 40% نمائندگی رکھنے والی جماعت بھی یہ کہتی تھی کہ مجھے ہر حال میں حکومت بنانے دیں, اور اس وقت کی جو قوتیں تھیں ان کا جھکاؤ بھی ادھر تھا. یہ وجہ بنی 16 دسمبر 1970 کی. خدا کے لیے آج جس کو اکثریت ملی ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہوئے اس کو ہضم کریں. ہاں, کوئی کسی جگہ کچھ سکم ہے, کوئی خرابی ہے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, جو آپ نے 2002 میں نہیں کی, 2008 میں نہیں کی, 2013 میں 14 میں یہ بات کی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر یہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. مگر ڈی چوکوں چوراہوں میں اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. اس سے عدم استحکام پیدا ہوگا اور سیاسی عدم استحکام سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا, معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا, اور پاکستان کی یہ خدمت نہیں ہوگی, پاکستان کی بربادی کا موجب بنیں گے. ٹھیک ہے مراد سعید صاحب, آپ کا فائنل کامنٹ چاہیے اس پر. دیکھیے, انہوں نے جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی
کہ 2002 میں ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو 2002 میں ہماری 1 سیٹ تھی اور 3 دفعہ ان کی حکومت آ چکی ہے پورے ملک میں. تو یہ اگر سنجیدہ ہوتے یہ الیکشن کی تیاری نہ کرتے, یہ الیکشن کی تیاری نہیں کرتے, دھاندلی کی تیاری کرتے ہیں, تو یہ بات تو ثابت ہے اور ثابت ہو چکی ہے. اس کے آگے جب ہم 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو رحمان صاحب میں آپ سے ایک عرض کرتا چلوں کہ اس کے آرڈر بات سنیں میں تو جواب دے رہا ہوں. آپ نے 2002 کی بات کی, میں آپ کو اس کا جواب. جاوید صاحب صبر کرے بات سنیں نا. ہم نے قبول کیا, ہم نے سسٹم کو چلنے دیا, ہم نے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. مراد اس چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہے مراد صاحب اپنی بات. جاوید صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی آپ کی. ابھی آپ سنیں, میں آپ سے کوئی دلیل دے رہا ہوں کہ 3 دفعہ آپ حکومت میں تھے تو اگر آپ چاہتے تو آپ الیکٹورل ریفارم لے کے آتے, لیکن آپ نے نہیں لے کے آئے اور یہ ثابت ہو گیا. 2 چیز ہے رحمان, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک الیکٹورل ریفارمز جب پارلیمنٹ کے اندر یہ کمیٹی بنانے گئے ہم نے اپنی نمائندے دے دیے, ہم نے اس کو ویلکم کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمان 11 مئی کے الیکشن کا احتساب بھی ہونا ہے. وہ لوگ ان لوگوں کو کیوں تمغے پہنائے جا رہے ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. آج ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے اور 2 حلقے آپ کھولتے ہیں. جاوید صاحب بات سنیں, جانے چک صاحب آپ بتا دیجیے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. ثابت ہو چکا ہے گاندھی زدہ حکومت ہے, ایک بادشاہت کی حکومت آپ نے بنائی ہے. صرف جانے تک صاحب لانگ مارچ ہونے والا ہے, آپ کی جماعت بہت سارے معاملات پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. کیا کرنا چاہیے حکومت کو لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے 33 نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جیلی مینڈیٹ لے کے آئی ہے, وہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی پورے سسٹم کو, پارلیمنٹ کو, جوڈیشری کو, کہ ان کو چوائس کا جو ہے کوئی فیصلہ ملے. دوسری بات یہ کہ اگر ان کا بیانیہ بھی صحیح ہے, نیریٹو بھی صحیح ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سسٹم کو یہ ڈیریل کر سکیں. اگر ہمارا بیانیہ صحیح ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ KPK حکومت کو ڈیریل کریں, یہ ایک اصول کی بات ہے. دوسری بات یہ جہاں تک حکومت کچھ کر سکتی ہے, حکومت تو اس بات کا حوالے سے ان سے کمیونیکیشن کر سکتی ہے کہ ان کا جو لانگ مارچ ہوگا وہ کس طرح ہوگا, کیا سیکورٹی میجر کیے جائیں گے. لیکن سیاسی مفاہمت اگر انہوں نے کوئی اور کنسیشن دی, ایک پہلی غلطی انہوں نے اس وقت کی جب ایک مائنورٹی پارٹی کو KPK میں حکومت دی, اب اگر اور کنسیشن دے ان کو PTI کو ملے. صرف 30 سیکنڈ ہے شرمیلا, فائنل کامنٹ. جی جی شرمیلا آپ کا فائنل کامنٹ چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے رحمان صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بیٹھ کے بات کرے اور خوش اسلوبی سے یہ معاملات طے کرے. آئی ایم شیور کہ مسلم لیگ نواز بھی چاہے گی کہ مزید الیکٹورل ریفارمز ہوں تاکہ جو آئندہ کے الیکشنز ہوں وہ منصفانہ بات ہونی چاہیے. اور یہ جو 4 حلقوں کا مسئلہ ہے اس پہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ویریفیکیشن چاہتے ہیں کر دیں, کیوں آپ ملک میں افراتفری کو فروغ دے رہے ہیں؟ ویریفیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحب بہت شکریہ, وقت کم ہے میرے پاس. مراد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, جان چکزئی ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کے آزادی مارچ کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے, 1 مہینے سے بھی کم وقت بچا ہے, مگر اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ سیاست کی جنگ تو ہم لڑے, مگر ایک اور بھی جنگ ہے جس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے اور 9 لاکھ متاثرین ہیں, 9 لاکھ بے گھر ہیں. اس جنگ میں اس جنگ کا کیا بنے گا, یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے سوچنے کی بات ہے. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.